کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عبد القادر غوث اعظم دستگیر، مجھے تھوڑا سہارا دو. کیا دو؟ سہارا دو. غوث تھے. پہلی بار کسی نے غوث اعظم دستگیر کے نام سے پکارا تھا. کتنی بار پکارا تھا؟ پہلی بار کسی نے پکارا تھا. جیسے ہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ کو تھامتے ہیں، ان کو کھڑا کرتے ہیں، جیسے ہی انہیں کھڑا کیا جاتا ہے وہ موٹے تازے ہٹے کھٹے ہو جاتے ہیں. کہتا ہے اے شخص، تو ابھی نیچے زمین پر بیٹھا تھا تو بالکل پتلا دبلا ناتواں تھا، اٹھنے کی تجھ میں طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی. جیسے ہی تجھے میں نے ہاتھ لگایا، تجھے میں نے جیسے ہی کھڑا کیا، تو اتنا موٹا تازہ ہٹھا کٹھا ہو گیا. اس کا راز کیا ہے؟ تو ہے کون؟ غوث اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ہے کون؟ تب غوث اعظم کہتے ہیں کہ جس دین کے لیے تو پاگلوں کی طرح آج تک پھرتا رہا، جس نبی کے عشق میں آج تک تو جنگل اور ویرانوں میں اور سناٹے علاقوں میں بنا کھائے بنا پیے تو اللہ اللہ کرتا رہا، وہی اللہ کا بھیجا ہوا دین اور وہی مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام ہوں میں. کیا ہوں میں؟ اسلام ہوں. میں کافی کمزور ہو چکا تھا، کافی ناتواں ہو چکا تھا، میں دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا. تو نے مجھے سہارا دے کر کے مضبوط کر دیا. کیا کر دیا؟ مضبوط کر دیا. یعنی کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب دین کمزور ہونے لگا، کیا ہونے لگا؟ کمزور ہونے لگا. دین کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکوؤں نے جب ڈاکہ ڈالنا شروع کیا یزیدیوں کے نام پر. کس کے نام پر؟ یزیدیوں کے نام پر. تو سرکار امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے خاندان کو کربلا کے میدان میں کٹوا کر کے اور مذہب اسلام کی تحفظ فرمائی. اور دنیا کو کیا پیغام دیا معلوم ہے؟ اے دنیا والو، یہ مت دیکھنا کہ بابا کو کوئی بات کہیں گے تو ناراض ہو جائیں گے. اب انہوں نے غلط تو کہہ دیا ہے، ان کے ہاں میں ہاں ملا دو. اگر مجھے ہاں میں ہاں ملانا ہوتا تو کربلا کے میدان میں نہیں آتا. صرف ہاں کہنا تھا، ماننا ضروری نہیں. ماننا ضروری نہیں، صرف ہاں کہنا تھا کہ اے یزید جا، تجھے میں نے خلیفہ مان لیا. صرف اتنا کہنا تھا. لیکن اس چیز کو انکار کرنے کے پیچھے راز چھپا ہوا تھا. اگر اس دن میں یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیتا تو اے مسلمان، آج تم یہ کہتے کہ جب حسین ابن علی نے یزید پلنگ کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیا تو ہمیں دینے میں کیا تکلیف ہے؟ اس لیے حسین ابن علی نے اپنے بیٹے کو کٹوایا. کون سا بیٹا کو معلوم ہے؟ 6 مہینہ کے علی اصغر کو. ہے کسی ماں کے اندر ہمت، کسی باپ کے اندر ضرورت ہے جو اسلام کے نام پر کٹوا دے؟ ہاں، دولت کے نام پہ کٹوا سکتا ہے، دولت اکٹھا کرنے کے لیے تو کٹوا سکتا ہے، لیکن اسلام کے نام پر کوئی ماں کوئی باپ نہیں کٹوا سکتا 6 مہینے کے بچے کو. اگر کٹوانے کی ہمت کسی میں ہوئی تو حسین ابن علی میں ہوئی. اور کہا اے یزیدیو، تو علی اصغر کو چاہتا ہے لے لے، لیکن میں اسلام پہ آنچ آنے نہیں دوں گا. تو اکبر کو لینا چاہتا ہے لے لے، لیکن اسلام پہ آنچ آنے نہیں دوں گا. تو میرا بھانجا اور محمد کو لینا چاہتا ہے لے لے، لیکن اسلام پہ آنچ آنے نہیں دوں گا. تو میرا بھتیجا قاسم کو لینا چاہتا ہے لے لے، لیکن میں آنچ آنے اسلام پہ نہیں دوں گا. میرے بھائی مسلم کو لینا چاہتا ہے لے لے، لیکن آنچ اسلام پہ آنے نہیں دوں گا. تو میرا بھائی کے بیٹا اور محمد اور ابراہیم کو لینا چاہتا ہے لے لے، لیکن اسلام پہ آنچ آنے نہیں دوں گا. تو میرے پورے خیمہ کے تمام عاشقان رسول کی جان اور گردن لینا چاہتا ہے لے لے، لیکن اسلام پہ آنچ آنے.
نہیں دوں گا، یزید پلید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دوں گا۔ آج جو ہم پیر صاحب کے ہاتھ پر ہاتھ دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ بیعت ہے۔ یہی بیعت وہ یزید مانگ رہا تھا، یہی بیعت یزید مانگ رہا تھا۔ ہم اپنے مرشد کے ہاتھ پہ ہاتھ دیتے ہیں اور وہ مجھ سے ہم سے سب سے پہلے کیا کرواتے ہیں؟ توبہ۔ کیا کرواتے ہیں؟ توبہ۔ اس کے بعد تمام شرائط اسلام پر کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کی پابند کرتے ہیں نا۔ جھوٹ، غیبت، چغل خوری وغیرہ وغیرہ سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں، بد مذہبوں سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور یہ سیرت کن کی دی ہوئی ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ کمزور ہونے لگا تو کربلا کے میدان میں امام عالی مقام نے اپنے گھر اور خاندان اور اپنے دوست و احباب کے 72 افراد کو کٹوایا۔ اور کیوں کٹوایا پتہ ہے؟ پتہ ہے کیوں کٹوایا؟ اس لیے نہیں کہ حسین کو اپنی جان پیاری تھی۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ ہاں، وہ بڑا بدقسمت، بد نصیب، ظالم، دجال، کمینہ، کتا انسان ہوگا جو میرے امام کی ذات پر اعتراض کرتا ہوگا کہ امام پاک لالچ میں آئے تھے۔ نہیں، بلکہ 72 گردنیں اس لیے کٹوائی کہ سنو، تم میرے بیٹا کے گردن کو کاٹ دیا، وہ خون کو میں معاف کر دوں گا۔ میرا بھتیجا کو تم نے کاٹ دیا، خون کو معاف کر دوں گا۔ میرا بھانجا کو کاٹ دیا، خون کو میں معاف کرنے والا ہوں، کر دوں گا۔ میرے 72 ساتھیوں کو کاٹا تم نے، سب کے گردنوں کے خون کو میں معاف کر دوں گا۔ لیکن اے یزید، بس مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر میری گردن کٹ گئی تو پھر تجھے معافی کون دے گا؟ کیونکہ میرا خون مصطفیٰ کا خون ہے، مصطفیٰ کا خون میرا خون ہے، میرا جگر مصطفیٰ کا جگر ہے، مصطفیٰ کا جگر میرا جگر ہے۔ اور جو مصطفیٰ کا خون بہائے وہ مسلم نہیں مشرک ہے، وہ جنتی نہیں جہنمی ہے۔ خوب نماز روزہ کرنا، کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اس لیے امام حسین ایک کے بعد ایک کو کٹوا رہے تھے، اپنی گردن کو بچا رہے تھے کہ اگر میں بچ گیا تو ان سب کو جہنم میں جانے سے بچا لوں گا، تاکہ بروز قیامت میں جب یہ میرے نانا جان سے کہے کہ ہم تو نادانی میں آ گئے، لالچ میں آ گئے، دھوکے میں آ گئے، آپ کے نواسا وہاں موجود تھے، امام برحق موجود تھے، ایک حور کو تو میری جماعت سے انہوں نے نکال لیا، کیونکہ حور سمجھدار تھا، عقل مند تھا، پڑھا لکھا تھا، حسین کی بات سمجھ میں آئی تو وہ آ گیا حسین کے پاس، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آئی تو ہمیں کہاں موقع دیا؟ اس لیے جب بروز قیامت میں یزیدی یہ سوال کریں گے میرے آقا سے، تب میرے آقا حسین جواب دیں گے، اے نانا جان، کیا ان کو بچانے کے لیے، جہنم میں نہ جانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے میں نے اپنا 6 مہینہ ننھا منا اصغر کو نہیں کٹوایا، میں نے 18 سال کے بیٹا اکبر کو نہیں کٹوایا، میں نے 22 سال کے قاسم کو نہیں کٹوایا، میں نے 10 اور 12 سال کے بھانجا اونو محمد کو نہیں کٹوایا، میں نے 8 اور 10 سال کے بھتیجا محمد اور ابراہیم کو نہیں کٹوایا، میں نے 50 سال کے بھائی مسلم کو نہیں کٹوایا۔ اسی طرح سے میں نے پورے خاندان کو ان لوگوں کو بچانے کے چکر میں نہیں کٹوایا، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ جب کربلا کا یہ خون ریز منظر ہوا تو دنیا کو یہ پتہ چل گیا کہ اے دنیا والو، یزید باطل تھا اور ہے، قیامت تک رہے گا، اور حسین ابن علی حق کے لیے مر گیا، لیکن اس دن بھی کربلا کے میدان میں زندہ تھا، آج بھی پوری دنیا میں زندہ ہے اور تا قیامت تک زندہ رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج بھی ہے نا، کب؟ آج بھی اگر جو کربلا گئے ہوئے ہیں ان سے پوچھئے گا کہ کربلا کے وہ خون ریز منظر کو دیکھ کر کے آج بھی ایک جگہ ایسی ہے جہاں سے تازہ خون ہمیشہ نکلتا ہے،
جہاں سے سرکار امام عالی مقام امام حسین کا کو شہید کیا گیا تھا۔ خیر بہرحال حضرات محترم، کہنے کا اصل مقصد اور مطلب یہ ہے کہ جب وہاں دین کمزور ہونے لگا تو کنہوں نے سہارا دیا؟ سرکار امام حسین نے اپنے خاندانوں کو کٹوا کر کے، اور اس کے بعد پھر دین چلتا رہا جو 500 سالوں کے بعد پھر جب دین کمزور ہونے لگا تو اسے سنبھالنے کے لیے کون آیا؟ غوث اعظم دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ جب وہ ولایت کے مقام پر فائز ہو گئے، ایک روز ایسی بات چل رہی تھی، بیان چل رہا تھا مسجد میں، ہے نا، بغداد کی جامع مسجد میں۔ آپ بیان کرتے کرتے کیا کہہ دیے معلوم ہے؟ تمام ولیوں کے گردنوں پر میرا پیر، تمام ولیوں کے گردنوں پر میرا پیر۔ سب نے قبول کیا، لیکن دو ذات کا نظر ہی اندازہ ہی الگ۔ خواجہ غریب نواز نے کہا سرکار سبوں کے گردنوں پر، لیکن میری آنکھوں پہ آپ کا قدم ہے۔ سبحان اللہ۔ سو گئے؟ نیند آ رہی ہے کیا؟ ابھی حضرت کا بیان ہونا باقی ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ میرا بہت ختم ہونے پہ ہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو رہا ہے۔ اور ایک اللہ کا ولی، بہت بڑے ولی، کتنے بڑے ولی ہیں؟ بہت بڑے ولی ہیں، جن کا نام حضرت صنعانی رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ جب غوث پاک نے یہاں سے بولا، عراق سے بولا کہ بغداد، عراق کے جو ہے بغداد شہر سے بولا کہ تمام ولیوں کے گردنوں پہ میرا پیر، تو وہ بھی کم نہیں تھے، وہ بھی کم نہیں تھے۔ بولے اے عبد القادر، تجھ سے پہلے کا ولی ہوں، اے عبد القادر مقام میں تجھ سے بڑا ہوں، اے عبد القادر عمر میں تجھ سے بڑا ہوں، دنیا مانتی ہوگی تمہیں اپنا سردار، لیکن یہاں پہ صنعانی نہیں مانتا اپنا سردار، صنعانی تیری اس بات کو قبول نہیں کرتا۔ یہ ایران کے راستے کہاں جا رہے تھے پتا ہے آپ کو؟ حج کرنے۔ کہاں جا رہے تھے؟ حج کرنے۔ اور آپ کے ساتھ میں کتنے ساتھی تھے پتا ہے آپ کو؟ مریدین 400۔ کتنے تھے؟ 400۔ بات پہ غور کیجئے گا۔ اور پھر ان مقتدیوں سے بھی کہتا ہوں اور ان مریدوں سے بھی کہتا ہوں کہ ان باتوں کو سن کر کے اپنے تختی دل پر ایک بات کو اتار لیجئے گا، آپ کا امام لاکھ برا ہو، آپ کا مرشد لاکھ برا ہو، اگر پہلے سے ان کے اندر برائی پائی جاتی ہے اور پھر آپ نے بیعت ان سے کی ہے لی ہے، تب تو غلطی آپ کی ہے، بیعت کو توڑ دیجیے۔ اور اگر وہ پہلے سے اچھے تھے، اب آ کر کے بگڑ گئے ہیں، تو ان کا ساتھ مت چھوڑیے، بلکہ ان کو سدھاریے، ان کو سنبھالیے، ان کی اصلاح کیجیے اور کروائیے۔ پھر چاہے وہ آپ کا پیر صاحب ہو یا امام صاحب ہو، کیونکہ یہ بھی تو انسان ہی ہے نا حضرت، کوئی فرشتہ تو نہیں۔ یہاں تو آدمی آج کل کیا سوچ بیٹھے ہیں معلوم ہے؟ جو امام صاحب ہے نا، وہ امام صاحب نہیں ہے، وہ فرشتہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرشتہ ہے۔ ان کو نمبر دو، ٹائم ہو رہا ہے، بات میں پوری کرنے والا ہوں۔ تو حضرات محترم، جب یہ ساری باتیں ہوئی تو اگر آج کی تاریخ میں ایسا معاملہ ہو جائے، امام صاحب کو 1 منٹ رکنے نہیں دیں گے، تنخواہ بھی دیں گے کہ نہیں دیں گے کوئی پتہ نہیں ہے، دے لاکھ دے مکہ دے گھوسا۔ باضابطہ میں نے دیکھا ہے، دیوبندی مدرسہ میں پڑھ رہا تھا۔ کس مدرسے میں؟ مراد آباد میں مجھے دیوبندی نہیں لایا تھا، وہ مولانا بڑا حرامی تھا، میرے بہار کا ہی تھا، لیکن بہت حرامی تھا، یہ سچائی ہے۔ بچوں کو بچہ نہیں سمجھتا تھا، لیکن ہاں اگر آپ بچہ کو بچہ نہیں سمجھتے ہیں تو یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بچہ کب آپ کا باپ بن جائے کوئی پتہ نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عاجز بلی کتا پر حملہ کرتی ہے،
کتا پر کبھی بلی حملہ نہیں کرتی اور نہ کر سکتی ہے، لیکن اگر کتا بار 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 ٹارچر کرے بلی کو، اور جب بلی عاجز آ کر کے حملہ کرتی ہے تو پھر کتا کو جینا حرام کر دیتا ہے، دشوار کر دیتا ہے۔ تو وہی بات وہاں پہ ہوا، مولانا جب بہت زیادہ کرنے لگے تو بچوں نے بھی ان کو جو ہے اپنی اوقات دکھائی، پھر ان کے سامان کو وہی ڈھول اور وہ کیا کہتے ہیں فٹ بال، ٹھیک ہے، ہاں، تو وہ جب بھی ملتا تو انہیں یاد دلاتا تھا کبھی بھی ناحق، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ حضرات محترم بہرحال بات جب یہاں پہ آئی غوث پاک کی، تو جیسے ہی غوث اعظم نے کہا کہ تمام ولیوں کے گردنوں پر میرا پیر، تو سب نے قبول کیا، لیکن سنانی نے کیا کہا؟ میں قبول نہیں کرتا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے ہی کہا کہ میں قبول نہیں کرتا تمہاری اس حکم کو عبد القادر، ویسے ہی اللہ کی طرف سے ایک آواز آتی ہے۔ کیا آتی ہے پتہ ہے؟ کہ جس کے گردن پہ عبد القادر کا قدم نہیں، اس کے گردن پہ سور اور خنزیر کا قدم ہوگا۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا آواز آئی؟ خنزیر کا قدم ہوگا۔ راستے سے جا رہے تھے بابا، جا رہے تھے کہاں؟ حج کرنے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عیسائی کی، ایک عیسائی کی لڑکی جو کاسٹ سے بھنگی، آج بھی اپنے سماج میں چاہے ہندو ہو یا مسلمان، سکھ عیسائی کوئی بھی ہو، بھنگی کاسٹ کو سب سے نیچے مانا جاتا ہے۔ غلط تو نہیں ہے؟ اس بھنگی کاسٹ کی ایک لڑکی تھی، دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت، اتنے خوبصورت تھے کہ وہ بابا کا دل آ گیا ان کے اوپر۔ کیا ہوا؟ دل آ گیا۔ کون سا بابا؟ جو بابا کبھی کسی عورت کی صورت کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، آج اس بابا، اس ولی کامل کی ذہن و فکر میں وہ عیسائی کی لڑکی، ایک بھنگی کی لڑکی کے اوپر دل آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس سے نکاح کروں گا۔ کیا کہتے ہیں؟ نکاح کروں گا۔ لڑکی کو روکا، بولے اے لڑکی رک، بولے مجھے تجھ سے شادی کرنی ہے۔ وہ 400 جو مریدین ہیں سب ساتھ میں ہیں، کوئی بھاگ نہیں رہے، کوئی لتیا نہیں رہے، کوئی سٹھیا نہیں رہے، کوئی مکہ گھسا نہیں دے رہے، سب دیکھ رہے ہیں بس، کوئی مشورہ بھی نہیں دے رہے۔ یہ بات غور کر دیجیے اور آگے دیکھیے گا کہانی کہاں جاتی ہے۔ حضرات محترم، یہ ہوا، ہوتے ہوتے وہ لڑکی نے جب انکار کیا تو اس لڑکی کے ساتھ جاتے ان کے گھر پہ چلے گئے، ان کے گھر پہ چلے گئے۔ جب ان کے گھر پر چلے گئے، کہا تیرا باپ کہاں ہے؟ باپ کو بلا۔ باپ کو بلایا، دیکھا مسلمانوں کی اتنی بڑی فوج ہمارے گھر پہ کیوں آئی ہے؟ بیچارے وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے گھبرا گئے ہوں گے۔ تو آیا، بولے بابا کیا بات ہے؟ آپ لوگ یہاں میرے دروازے پہ کیوں آئے ہو؟ بولے بات کچھ نہیں ہے، تیری یہ بیٹی مجھے پسند آ گئی، مجھے شادی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ شادی۔ بولے بابا کیا آپ کو معلوم ہے، سب سے پہلی بات، میں اگر دھرم کے تعلق سے دیکھوں تو میں عیسائی ہوں، دوسرے نمبر پہ میری سب سے نچلی کاسٹ ہے نا، جسے بھنگی کہا جاتا ہے، آپ کیسے کرو گے؟ بولے کوئی بھنگی ہوں گے نہیں، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، مجھے لڑکی پسند آئی، میں شادی کروں گا۔ بولے ٹھیک ہے کرا دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، 6 مہینے تک سور کو چلانا پڑے گا، خنزیر کو چلانا پڑے گا۔ بولے تب تو ہو جائے گی نا؟ بولے پھر دیکھیں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں گے۔ ابھی بھی ہاں نہیں کر رہا ہے لڑکی کا باپ، دیکھیں گے۔ 6 مہینے تک انہوں نے سور خنزیر کو چلایا۔ اب پتہ ہی ہے کہ اس خنزیر جب بچے دیتے ہیں تو کتنے دیتے ہیں ایک ساتھ؟ اس کے بعد جو ہے ایک روز خنزیر نے بچہ دیا اور وہ 400 ساتھی سب ساتھ میں ہیں، جہاں بابا جا رہا ہے ان کے پیچھے سب جا رہے ہیں، کسی نے ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔
جب وہاں پہ خنزیر نے بچہ دیا اور بچہ دینے کے بعد جو ہے اب وہ بچہ تو چلے گا نہیں ہاتھوں ہاتھ، اس کو اٹھایا گردن پہ، جیسے ہی اٹھایا چل رہے تھے آواز آئی اے صنعانی، میں نے کہا تھا کہ جس کے گردنوں پہ عبد القادر کا قدم نہیں ہوگا اس کے گردن پہ خنزیر کا سور کا قدم ہوگا۔ سبوں کے کانوں میں آواز گئی لیکن بابا کی سمجھ میں نہیں آئی۔ چراتے رہے پھر گئے، بولے 6 مہینہ ہو گیا، بولے ابھی نہیں، ابھی اور کچھ دن چرانا ہوگا۔ ایسے کرتے کرتے سال 1.5 سال 2 سال تک چرائے، پھر لاسٹ میں کہا ٹھیک ہے شادی تو کرا دوں گا لیکن تیرے حساب سے نہیں، میں اپنے حساب سے۔ بولے مطلب؟ بولے سب سے پہلی بات شادی تو کراؤں گا لیکن چرچ میں جا کر کے، یعنی کہ ہماری جو عبادت گاہ ہے وہاں پہ جا کر کے۔ دوسری بات ہم اپنے جو ہے طور و طریقہ سے کروائیں گے۔ بولے قبول ہے تمہیں؟ بولے ہاں مجھے قبول ہے، تو جیسے بھی کروا لیکن شادی کروں گا تیری بیٹی سے۔ بولے تیسری شرط یہ ہے کہ شادی کے وقت میں شادی کرنے سے، شادی ہونے سے پہلے ہمارے دھرم میں ایک رسم ہے کہ شادی کرنے سے پہلے دلہا اور دلہن دونوں سور کا گوشت اور شراب کو پئیں گے۔ اس میں بھی وہ تیار ہو گئے۔ جیسے ہی تیار ہوئے، تیاریاں شروع ہوئی، فوراً وہاں پہ وہ جو آپ کے 400 ساتھی تھے بابا سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، منڈا کو کدھر کرنا پتا ہے؟ مدینہ شریف کی طرف نہیں کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف نہیں کر رہے ہیں، بلکہ بغداد معلیٰ کی طرف کر رہے ہیں۔ بغداد شریف کی طرف وہ 400 ساتھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا غوث اعظم میرے پیر و مرشد کے ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ میرے مرشد تو اتنے زیادہ بہک گئے آج تک تو، اب تک تو ہم نے ساتھ دیا لیکن ابھی یہ کنڈیشن میں آ چکے ہیں تو جو حرام چیز جو ہماری شریعت میں حرام ہے اسے کھانے تک کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اے سرکار غوث اعظم آپ ان کی خطاؤں کو معاف فرمائیں اور ان کی ذہن و فکر کو پھیر دیں۔ اتنا کہنا ہوتا ہے۔ ساری چیزوں کو تیار کیا گیا، منڈپ پہ بیٹھے شادی کے لیے، اچانک ایک آواز آتی ہے اور ایک جھٹکا لگتا ہے، ارے صنعانی تو کیا کر رہا ہے؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں یہ شریعت اسلام کے خلاف ہے؟ کیا تجھے اپنے ایمان کا خوف نہیں؟ فوراً وہ اپنے سر کو جو ہے 2-4 بار ایسے گھماتے ہیں، چکراتے ہیں اور اس کے بعد فوراً کہتے ہیں کہ اے نصارا نہیں کرنی تیری بیٹی سے شادی، تیرے کوئی بھی شرائط مجھے قابل قبول نہیں، مجھے اگر قبول کچھ ہے تو عبد القادر کا حکم قبول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا قبول ہے؟ عبد القادر کا حکم قبول ہے۔ اے عبد القادر جیلانی تیرا قدم میں نے اپنے گردن پر قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ کیا کیا؟ قبول کیا۔ لیکن عبد القادر جیلانی اتنی آسانی سے کہاں ماننے والے؟ وہیں سے حکم فرمایا۔ کہاں سے؟ بغداد شریف سے کہ اے ایرانی بابا حج میں نہیں بغداد آؤ۔ پہلے کہاں آؤ؟ بغداد آؤ۔ جو حج کرنے جا رہے تھے حج کرنے نہیں گئے، کہاں آئے؟ بغداد شریف آئے۔ وہ پورے کے پورے 400 ساتھی ساتھ میں ہیں، کوئی بھاگے نہیں۔ دیکھیے کنڈیشن کیسی تھی۔ آج اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ ہو جائے، خاص طور پہ ہمارے علماء کرام کے ساتھ، بولیے کتنے مقتدی ساتھ میں رہیں گے؟ ایک بھی نہیں رہیں گے۔ اتنے ٹھوکیں گے وہ بھی لاٹھی ڈنڈا سے تو کم لیکن لات مکے سے زیادہ۔ کہیں گے سالہ یہ مولوی ہے، رنڈی باز ہے، لیکن قربان جاؤ وہاں پہ صنعانی کی ذات پر، اپنے وقت کے ولی کامل ہیں، لیکن جب ان کی ذہن و فکر بہکی تو ان کے ساتھیوں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، اس لیے کہ جس طرح سے صنعانی کا ایمان مکمل تھا اسی طرح سے ان کے مریدین کا بھی ایمان مکمل تھا۔
آج ہمارے امام صاحب کا بھی ایمان کمزور اور اس سے کئی گنا زیادہ، کئی ہزار گنا زیادہ کمزور ہمارے مقتدی کا ایمان کمزور۔ ہمیں امام کو بھی پیسہ چاہیے اور عوام کو بھی جی حضوری چاہیے۔ جو ہم ملانے والا امام ہو وہی امام چاہیے، حق گوئی والا امام نہیں چاہیے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں صنعانی آتے ہیں، آتے ہی کہتے ہیں سرکار غوث اعظم مجھ سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے۔ لیکن معافی تو مل گئی، ولایت چلی گئی۔ معافی تو مل گئی لیکن ولایت چلی گئی۔ کیوں چلی گئی؟ کن کی نافرمانی کری تھی؟ اللہ کی؟ نہیں، رسول پاک کی؟ نہیں، بلکہ غوث اعظم کی نافرمانی کری تھی، ولایت چلی گئی۔ اور اے دنیا والوں یاد رکھنا کہ اگر غوث اعظم کی نافرمانی کرنے سے ولایت جا سکتی ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے ایمان کا جنازہ نکل سکتا ہے۔ بہرحال آنے کے بعد بیٹھائے، توبہ استغفار کروایا گیا۔ ایک کے بدلے میں چاروں سو کو سزا ملی، ایک کو نہیں ملی، سب کو ملی۔ ملنے کے بعد انہیں بہت دنوں تک چلا کروایا غوث پاک نے، تسبیح و تحلیل کروائی اپنی بارگاہ میں رکھ کر کے۔ رکھنے کے بعد جب دیکھا کہ صنعانی کا دل اب جو ہے تکبر گھمنڈ سے پاک ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ کس سے؟ تکبر گھمنڈ، میں، جس کو کہتے ہیں میں، جیسے آج کل ہمارے بیچ میں ہے نا، مجھ سے بڑا کوئی نہیں، مجھ سے اچھا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ دولت مند کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ عزت دار کوئی نہیں۔ وہی ساری چیزیں جب ختم ہو گئی تب کہا صنعانی ادھر کو آ۔ کیا کہا؟ صنعانی ادھر آؤ۔ آئے، آنے کے بعد کہا اب تو بہت اچھا ہو چکا ہے، آ تو میرے سینے سے لگ جا۔ اب تو بولیے سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ سینے سے لگ جا۔ غوث اعظم اپنے سینہ انور سے صنعانی کو لگاتے ہیں اور غوث اعظم کو سینے سے لگاتے ہی صنعانی کے دل میں ولایت آ جاتی ہے۔ حضرات محترم، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ہو ذوق عقل یقین تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرات محترم، وقت کافی ہو چکا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا مجھے بولنے میں، آپ حضرات کو سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی غلطیاں ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے۔ اس بیان پہ سب سے پہلے مجھے خود کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے بعد میرے تمام مسلمان بھائی بہنوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔